دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں ہوگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان دو صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ دو صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے گا، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں۔ وہ دو صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ بھائیو، اب وہ دو صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند کو۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے۔ محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا، روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سنیں اور دل تھام کر سنیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کام پر ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہے۔ بھائیو، یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم، اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے ہو۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور پھر دیکھیں اللہ اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ۔ اور یہ شرک صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ جو بھوکا لگے اسے دے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، یا مسجد اللہ زندہ ہے، ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ اور نیت یہ رکھے، یا اللہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تو میرے رزق میں برکت مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، اور میرے گھر رزق کو دیں، آباد مجھے رکھیں۔ کھلائیں، مجھے کوئی پانی ضرورت۔ پلانے کا طریقہ سب پھر سے تمہاری آسان طریقہ یہ ہے حیات، کہ گھر کے باہر یا دکان کے نیند، سامنے اونگ، ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں، تھکان، اور ہر ان تمام روز کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ راہ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے۔
اور ایک بات اور، لا یہ تأخذہ صدقہ سنۃ ولا کتنا بھی نوم، الحی چھوٹا ہو، حیات چھپا کامل، کر کرے، دکھاوے کہ کے اس کو لیے نہ نیند کرے۔ آتی ہے نہ اونگ ہمارے آتی نبی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو ما فرمایا فی کہ السماوات چھپا و ما کر فی کیا الارض، ہوا آسمان صدقہ اور زمین میں اللہ جو کے کچھ ہے نزدیک اسی زندہ کی کر ملکیت دیتا ہے۔ یعنی تم جتنا چھپا کر کسٹوڈینز دیں گے ہو، اتنا زیادہ اثر تم ہوگا، امین اتنی ہو، زیادہ برکت آئے گی، ای اور امانت چند روزہ اتنی نزد زیادہ ماس، در حقیقت اللہ مالک کی سے ہر شے قسم جس خدا، دن آپ نے یہ دو صدقے یہاں تک کہ کیے، یہ میرا اس دن جسم بھی میرے آسمان میں پاس آپ کے امانت لیے ہے۔ دعا ہو رہی میں ہے، کون ہوں؟ میری فرشتے خودی، آپ میری کے لیے انا، مانگ میری رہے روح ہیں، جو پوزیس اور کرتی ہے اس اللہ بدن آپ کے کو، رزق میں برکت ڈال لیکن رہا یہ ہوتا پوزیشن ہے۔ اور یہ ملکیت کا عادت نہیں بنا ہے، لیں، کم از کم امانت کا ہے۔ 21 یہ دن امانت، یہ مسلسل ہاتھ بھی کریں، امانت ہے، ہر روز میری کوئی نہ زبان کوئی بھی بھوکا امانت ہے، تلاش میری کرے، آنکھیں بھی کوئی نہ امانت کوئی ہے۔ پیاسا تلاش کرے اور اسے دے، من ذا الذی یشفع اور عنده پھر الا دیکھیں باذنہ۔ یہ یہاں پر اللہ انداز بڑا آپ کی پرجلال زندگی میں کیا کون ہے بدلاؤ وہ لاتا ہے۔ اللہ جو نے شفاعت فرمایا کر کہ سکے اس اگر کے تم اللہ کو دربار اچھا میں مگر سمجھو اس کے تو اذن اللہ سے؟ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، کسی صدقہ کا دینا ذاتی، اللہ کو قرض کسی دینا کا ہے، اور زور، کسی اللہ کا سے اختیار بہتر نہیں ہے قرض کہ جس واپس کی بنا کرنے پر وہ والا کوئی شفاعت نہیں۔ کرے، ہاں بھائیو، اللہ کے اذن آج سے، کی اس اور دوسری ویڈیو جگہ میں پر میں آتا ہے نے جس کے آپ لیے کو وہ دو چاہے گا صدقے بتائے، اور جس کو بھوکے اجازت دے گا۔ کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی جیسے پلانا، کہ آتا ہے یہ دونوں اتنے آسان اما ہیں کہ کوئی یتساءلون بھی میں، کر سکتا ہے، یوم لیکن یقوم الروح اتنے طاقتور والملائکۃ ہیں کہ اللہ صفا، کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں اور ان میں سے عادت کوئی بنایا، بھی اس کی دعا رد نہیں ہوئی، بات اس نہیں کا کر سکے گا، خط نہیں رکا، اور کلام اس نہیں کے کر گھر سکے میں گا، لا برکت آئی۔ یتکلمون اور آج سے آپ کے الا لیے من فیصلہ اذن له ہے، یہ الرحمن، فیصلہ کہ سوائے آج اس کے کے جسے بعد جب رحمان بھی کوئی اجازت دے، بھوکا نظر وقال آئے ثوابا، اسے اور صحیح خالی بات نہیں کرے گا، جانے کوئی کا، غلط بات نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی یعلم پیاس ما بین بجھائے۔ ایدیہم وما یہ ایک خلفہم ولا چھوٹا سا یحیطون فیصلہ ہے، بشیء من علمہ لیکن الا اللہ بما کی شاء۔ قسم یہی وہ تو فیصلہ جانتا ہے آپ جو کی کچھ بھی ان زندگی کے میں سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یہ کہ تم کوئی نیکی احاطہ کو نہیں کر چھوڑ سکتا سکتے مخلوقات جب تک میں تم سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود یعنی چاہے۔ اللہ یہاں کہہ بڑے رہا ہی ہے لطیف دو، انداز اور میں پھر دیکھو شفاعت میں کیا باطلہ کروں۔ کے تصور کی بھائیو، نفی ہو آج گئی۔ ایک کام کریں، ابھی اس ویڈیو کے دیکھیے بعد آپ گھر سے کہیں جا نکلیں، کر گھر کسی میں بیٹھے بیٹھے مجسٹریٹ سے سوچیں، سفارش کرتے ہیں تو کیا کوئی کہتے ایک ہیں؟ بھوکا ہے میرے آس پاس، اجی یہ فائل کے اوپر کوئی جو ایک کچھ ہے پیاسا آپ اس پر نہ جائیے، بس یہ اس کے گواہیاں دل وغیرہ میں جھوٹی آج ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا اور ہوں پھر اصل دل بات کیا سے ہے۔ اللہ سے اللہ کے مانگے سامنے کوئی یہ کہہ کہ سکے گا اللہ میں نے تیری راہ اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما اور خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ کمنٹ میں صرف یہ لکھیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، شامل فرما، اور ان میں سے بس کوئی یہ بھی، لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہ میں ابھی ایک بتا جملہ چکا ہوں، اللہ بریلوی کی مکتب قسم فکر بھی دعا بن جائے گا، اور کہہ جو رہا بھی ہے کہ کوئی اللہ کمنٹ کا پڑھے دیا گا ہوا وہ علم بھی ہے، آمین محمد کہے رسول گا، اللہ کا اور جتنا ہر ہے، لا آمین محدود آپ نہیں کے ہے، رزق محدود میں ہے۔ برکت کا سبب بنے گی۔ اور اگر آج قدیم کی نہیں یہ ہے ویڈیو حادث آپ کے سے، کام آئی، کوئی جتنا اور اللہ کام چاہتا ہے آئے، جس کے لیے جتنا یہ چاہتا ہے، ویڈیو لیکن اس کسی کے ایسے علم میں دوست سے یا رشتہ احاطہ دار کو نہیں کر بھیجیں سکتا جو کوئی زندگی مگر جو وہ چاہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں وسع تو اس کرسیہ نیکی کا آدھا السماوات اجر آپ کو بھی والارض، ملتا ہے۔ یہ بھی صدقہ اس کا ہے، یہ بھی اقتدار صدقہ۔ چھایا ہوا ہے، اللہ مستولی ہے، آپ آسمانوں سب پر کا بھی اور رزق زمین پر بھی۔ بڑھائے، دعائیں قبول ولا فرمائے، یعودہ گھروں میں برکت حفظہما، ڈالے، اور ہم سب کو صدقہ اور کرنے اسے والوں میں عاجز شامل نہیں کر فرمائے۔ سکتی ان دونوں کی آمین یا رب حفاظت۔ العالمین۔